السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 200 پڑھیں گے، اور بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ 200 پارٹ آج مکمل ہو جائیں گے آج کی اس ویڈیو کے ساتھ، اور آگے بھی یہ کنٹینیو رہے گا معاملہ۔ آپ بھی اسے توجہ کے ساتھ سن کر اسے یاد رکھنے کی کوشش بھی کریں، اور اردو پڑھنے میں بھی آپ زیادہ سے زیادہ دھیان دینے کی کوشش کریں۔ دیکھیں یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے، خیر و برکت والی مجلسیں، مسلمانوں کی وہ مجلسیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان مجلسوں میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ان مبارک مجلسوں میں چند یہ ہیں جن میں مسلمانوں کا حاضر ہونا سعادت اور باعث خیر و برکت، یعنی خیر یعنی بھلائی اور برکت کی وجہ اور اجر و ثواب کی دولت سے مالا مال ہونے کا ذریعہ ہے۔ وہ مجلس نیچے بتا رہے، مجلس یعنی پروگرام، اجتماع، جلسہ، ٹھیک ہے۔ اب آئیے دیکھیں سب سے پہلی مجلس، پہلے نمبر پہ میلاد شریف۔ اس مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بیان، اور اسی کے ضمن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و معجزات اور آپ کی سیرت مبارکہ اور آپ کے مقدس زندگی کے حالات کا ذکر جمیل ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیثوں میں بھی بکثرت ان باتوں کا ذکر ہے۔ اگر مسلمان اپنی محفل میں ان مقدس مضامین کو بیان کرے، بلکہ خاص ان باتوں کے بیان کرنے کے لیے محفل منعقد کرے، تو اس کے ناجائز ہونے کی بھلا کون سی وجہ ہو سکتی ہے؟ یعنی کوئی وجہ ہی نہیں ناجائز، جو قرآن میں حدیث میں اگر وہ ہم پروگرام میں کر رہے تو کوئی ناجائز نہیں ہے۔ بلا شبہ یقیناً یہ مجلس جائز بلکہ مستحب اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اس مجلس کے لیے لوگوں کو بلانا اور شریک کرنا یقیناً ایک خیر کی طرف یعنی بلائی کی طرف بلانا ہے، جو ثواب کا کام ہے۔ جس طرح وعظ اور جلسوں کے اعلان، یعنی جو پروگرام ہوتے ہیں جلسے ہے نا، وعظ اور جلسے، ان کے اعلان کیے جاتے ہیں اور تاریخ مقرر کر کے اشتہار یعنی پرچار کے لیے اشتہار چھاپے جاتے ہیں اور اعلان کر کے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، اور ان باتوں کی وجہ سے وہ وعظ اور جلسے ناجائز نہیں ہو جاتے۔ اسی طرح میلاد شریف کے لیے بلانا ہے نا، ٹھیک ہے، میلاد شریف کے لیے بلاوا دینے سے اس مجلس کو ناجائز اور بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح میلاد شریف میں شیرنی بانٹنا بھی جائز ہے۔ نیاز، شیرنی میٹھی چیز، مٹھائی بانٹنا مسلمانوں کے ساتھ ایک نیک سلوک اور احسان کرنا ہے۔ جب میلاد شریف کی محفل جائز ہے تو مٹھائی بانٹنا جو ایک جائز اور نیک کام ہے، اس محفل کو ناجائز نہیں کر دے گا۔ میلاد شریف کی مجلس میں ذکر ولادت کے وقت کھڑے ہو کر، یعنی جو حضور کی ولادت کا ذکر ہو اس وقت کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ عرب و عجم، یعنی عرب کے بھی اور عرب کے علاوہ عجم کے بڑے بڑے علماء کرام اور مفتیان عظام نے اس قیام اور صلاۃ و سلام کو مستحب فرمایا ہے، اس لیے کھڑے ہو کر سلام پڑھنا یقیناً جائز اور ثواب کا کام ہے۔ بعض اکابر اولیاء ہے نا کو میلاد شریف کی مجلس پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ اگرچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہی اس مجلس سے میلاد شریف میں تشریف لاتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنے کسی امتی پر ہے نا اپنا خاص کرم فرمائیں اور تشریف لائیں تو یہ کوئی محال بات بھی نہیں، یعنی یہ ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا بلکہ بالکل ہو سکتا ہے۔ بہت سے غلاموں کو آقا نامدار نے نوازا ہے اور اپنے دیدار انور سے مشرف فرماتے رہے گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حیات جاودانی عطا فرمائی ہے اور ان کو بڑی بڑی طاقتوں کا بادشاہ بلکہ شہنشاہ بنایا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سلطان العالمین وآلہ واصحابہ المکرمین الی یوم الدین صلی اللہ تعالی وسلم۔ اب دیکھیں دوسرے نمبر کی جو مجلس ہے جو جائز بلکہ کار ثواب ہے،
رجبی شریف یعنی رجب کی مجلس، ماہ رجب جو آتا ہے نا، 26-27 رجب کو معراج شریف کا بیان کرنے کے لیے جو جلسہ کیا جاتا ہے اس کو رجبی شریف کی مجلس کہتے ہیں۔ میلاد شریف کی طرح یہ بھی بہت ہی مبارک جلسہ ہے۔ اس جلسے کو کرنے والے اور حاضرین و سامعین، حاضر یعنی جو لوگ حاضر ہیں، سامعین یعنی سننے والے، سب ثواب کے مستحق ہے۔ ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات اور ان کے معجزات میں سے ایک بہت ہی عظیم الشان معجزہ یعنی معراج جسمانی کا ذکر جمیل کس قدر خداوند جلیل کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا باعث ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اور بڑے سے بڑے اہتمام کے ساتھ اس مجلس خیر و برکت کو منعقد کرے اور ذکر معراج سننے کے لیے کثیر یعنی بہت زیادہ تعداد میں حاضر ہو کر انوار و برکات کی سعادتوں سے سرفراز ہوں اور اس مقدس رات میں نوافل پڑھ کر اور صدقات خیرات کر کے ثواب دارین کی دولتوں سے مالا مال ہو انشاءاللہ عز و جل۔ پارٹ نمبر 201 میں 11ویں شریف کی مجلس سے کنٹینیو